بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف پڑھیے، ہر لمحے پڑھیے، کثرت کے ساتھ ورد کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی معمولات زندگی کے ساتھ پڑھیے، اور ایک وقت تو لازمی ایسا بنائیں، رات میں سوتے وقت یا کسی بھی وقت جب آپ بالکل فری ہوں اس وقت درود شریف کا وقت ہو، اور صرف وہ درود شریف کے لیے ہی ہو۔ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر آپ نے توجہ دھیان سے پڑھنا ہے، اور آپ کے ذہن جو ہو وہ صرف اور صرف درود پاک میں انوالو ہو۔ آپ کی سوچیں، آپ کا خیالات، آپ کا تصور، سب کچھ اس وقت جو ہے نا درود پاک کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو۔ تو آپ نے دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، لیکن کسی ایک وقت جو ہے نا بالکل فوکس اور دھیان سے پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں درود پاک کے زیادہ سے زیادہ ثمرات حاصل ہو سکیں، فیض حاصل ہو سکے، برکات حاصل ہو سکیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام فاقہانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اولین اور آخرین کے مطلوب کی انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلات کا حصول ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے اولین گزرے ہیں اور جب تک دنیا قائم ہے، ان سب کی نیکیاں اگر آپ دیکھیں، ان سب کے اچھے اعمال دیکھیں، تو ان سب کے اچھے اعمال اور اچھی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی صرف ایک صلات، ایک درود جو ہے اس پر جو ہے بھاری ہے، اس پر جو ہے فوقیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی ایک صلات کی، ایک درود کی اہمیت تمام اولین اور آخرین کے تمام اچھے اعمال پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور یہ ان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر کسی عقل مند شخص سے کہا جائے کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے، یعنی پوری دنیا، پوری مخلوق کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ اب آپ سوچیں، پوری مخلوق کی بات ہے، صرف انسان کی بات نہیں ہے، انسانوں کے علاوہ بھی جتنی نیک مخلوق ہیں اور وہ جتنے نیک اعمال کرتی ہیں، ان سب کی بات ہے کہ پورے مخلوق کی تمام نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں، یا ایک مرتبہ، صرف اور صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر صلات ہو، درود ہو، یعنی تمہیں کیا بات پسند ہے، پورے مخلوق کی نیکیاں تمہیں مل جائیں یا اللہ کی طرف سے صرف ایک بار صلات کا حصول ہو جائے؟ تو عقل مند شخص تو یقیناً وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صلات کے سوا، اللہ تعالیٰ کے درود کے سوا کسی اور چیز کو پسند نہ کرے، کیونکہ وہ تو رب ہے نا، اس کا درود بھیجنا بھی اس کے شان شان ہے۔ ہم رب عز و جل کی شان کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی شان کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ صفت ہے ہم اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو سوچو اس کا درود بھیجنا بھی اس کے شایان شان ہے۔ تو پھر اس شخص کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جس پر حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھتا ہے، اور محض یہ بات کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف نہ پڑھیں اور اس سے غافل ہوں۔ یعنی آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رب عز و جل اپنی شان کے مطابق درود بھیجنے والے پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اگر کوئی سلام بھیجے وہ 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے، اور اللہ کا درود بھیجنا، سلام بھیجنا اس کے شایان شان ہے۔ اس کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہماری عقل سے محال ہے، ہم اس رحمت، اس برکت کو عقل کے ساتھ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر رب عز و جل پوری زندگی میں بھی صرف ایک مرتبہ بندے پر صلات بھیجیں تو وہ ایسا ہے کہ تمام مخلوق کی نیکیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل کی اس پر کثرت سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل اس پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ تو اب ایسا شخص کیا پسند کرے گا، مستقل درود بھیجنا یا درود میں غفلت کرے گا؟ یقیناً ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ ہم درود شریف میں غفلت کریں، ہم تو یہی چاہیں گے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ہمارے درود پاک کے ورد میں ہمیشہ اضافہ ہو۔ تو یہ رحمت، یہ برکت، یہ فضیلت اور یہ فیض ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ درود بھیجنے والے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کا ایک مرتبہ درود بھیجنا بندے کے لیے تمام مخلوق کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اس فضیلت کو، تو اس بات کو، اس فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھ کر درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے میں بہت لطف آئے گا، بہت کرم اور فضل ہوگا، اور بہت برکت ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں درود شریف پڑھنے والا بنا دے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔